سیاسی تاریخ کا ہم جائزہ لیں تو گزشتہ 40 برس کا اگر جائزہ میں پیش کروں، ٹائم مجھے تھوڑا سا دے دیجیے گا، تو کبھی الیکشن سے پہلے پریس کانفرنس ہوتی ہیں، کبھی الیکشن کے بعد ہوتی ہیں۔ اس کی ابتدا ہمیں 1985 کے الیکشن کے بعد ملتی ہے، جو غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے، اور پھر کہا گیا ایک مسلم لیگ بنائی گئی کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، جب وہ مسلم لیگ بن گئی، اس کے مقابلے میں ایک آزاد پارلیمانی گروپ رہا جس میں اس وقت بڑے بڑے نام تھے، جاوید ہاشمی تھے، ایم حمزہ تھے، شیخ رشید احمد تھے، اسی طرح حاجی سیف اللہ، ڈاکٹر شفیق چودھری، ڈاکٹر شیر افغن، سیدہ عابدہ حسین، فخر امام، یہ سب لوگ اس ڈاکٹر طارق چودھری، یہ آزاد اس میں تھے گروپ میں۔ اب جب یہ پارٹی بنائی گئی، الیکشن کے بعد بنی، تو پریس کانفرنس سے الیکشن کے بعد ہوئی۔ اب پھر جب 1988 کا الیکشن آیا تو پھر پتہ ہے آپ کو، پھر پریس کانفرنس سے ہوئیں، کچھ لوگ چھوڑ کے ادھر گئے، کچھ ادھر آئے، آئی جی آئی بنی۔ پھر آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ جب میاں منظور احمد بھٹو وزیر اعلیٰ بنے تو راتوں رات ساری کی ساری مسلم لیگ کسی کی جھولی میں جا گری۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ ہم خیال گروپ بنا، مسلم لیگ نون میں سے ہی۔ اچھا، وہ جو جنیجو لیگ بچی تھی، جنیجو سے نون لیگ بن گئی، جو جنیجو لیگ بنی اس میں سے پھر جناح لیگ نکالی بھٹو صاحب نے، اور جنیجو لیگ جو تھی وہ چٹھا صاحب کے پاس چلی گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد مسلم لیگ نون میں سے ہم خیال جنم لیتے ہیں۔ ہم خیال جو ہے وہ پھر مسلم لیگ کاف بن جاتی ہے، اور 2002 کا الیکشن مسلم لیگ کاف جیت جاتی ہے، پھر 2008 میں وہ ہار جاتی ہے، اور پھر 2013 سے پہلے پریس کانفرنس سے کروائی جاتی ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے بندے شامل ہوتے ہیں مسلم لیگ نون میں۔ 2013 میں فائزہ 145 ٹکٹ کاف لیگ کے لوگوں کو دیے مسلم لیگ نون نے، یعنی اتنے لوگ شامل ہوئے تھے۔ پھر جناب 2018 کا الیکشن آتا ہے۔ 2018 سے پہلے دھڑا دھڑ لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں، اور الیکشن ہو جاتا ہے تو جو باقی کسر رہ جاتی ہے وہ آزاد جیتنے والے پھر شامل ہو جاتے ہیں۔ سو پاکستان میں یہ ضمیروں کا جاگنا، ضمیروں کا سونا، اور ضمیروں کا عین وقت پہ جاگ جانا، یہ ایک لمبا کھیل ہے، لمبے عرصے سے چل رہا ہے، مگر یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے، یعنی حکومت وقت کرتی ہے۔ تو آج ایک گوادر سے ایک بندہ لاہور آیا اور اس نے پریس کانفرنس کر دی، تو میرا خیال ہے ابھی شاید پریس کانفرنس سے اور ہوں۔ اب وہ جو 2018 میں پی ٹی آئی کی طرف رخ تھا، اب وہ جو نئی پارٹیاں بنائی ہیں، یعنی کے پی کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ پرویز خٹک کی پارٹی میں جاؤ، جو پنجاب کے لوگ ہیں انہیں استحکام پارٹی یا نون لیگ کی طرف دھکیلا جاتا ہے، تو وہ جس کو جو سودا وارہ کھاتا ہے اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے فرح حبیب کو بھی جو سودا وارہ کھایا چلے گا۔ ایک بات صرف، یہ بات آپ کی درست ہے، یہاں پہ ہماری عدالتوں کو، ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ جس بندے پہ بہت سے مقدمات بنے ہوتے ہیں، وہ جو ہی پریس کانفرنس کرتا ہے تو وہ صاف کیسے ہو جاتے ہیں، کلین چٹ مل جاتی ہے نا، یہ نہیں سمجھ آ رہا۔